But after less than a year in office, Morsi faced increasing unrest. Much of it orchestrated by a deep state that refused to allow for a civilian president to rule. Many Egyptians failed to see any improvement in their economic situation. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جنوری 2011 میں نے اخبار میں دیکھا، اس کی شاید سرخی میں لکھا تھا مرسی کی حکومت خطرے میں، قاہرہ۔ میں جانتا تھا کہ قاہرہ مصر کا دارالحکومت ہے اور عرب دنیا کا سب سے بڑا شہر بھی ہے۔ ان دنوں کیونکہ میں 6 یا 7ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو میری سوشل اسٹڈیز کی کتاب میں قاہرہ کی ایک تصویر بھی تھی، اس لیے میں نے اس سارے واقعے کو پڑھا، لیکن وہ بہت سی معمولی سی خبر تھی۔ جب 2014 میں مرسی کی حکومت گری تو میری مزید دلچسپی پیدا ہوئی اسے پڑھنے کی، اور تب سے میں تمام بڑے نیوز نیٹ ورک پر اس تاریخی واقعے کو پڑھ اور سن چکا ہوں۔ آپ کو بتاؤں کہ ایک مرسی ہمارے ملک میں بھی ہے، اور وہ مرسی کوئی اور نہیں، عمران خان نیازی ہے۔ عمران خان اور مرسی میں بہت سی باتیں مشترکہ ہیں۔ مرسی بھی مغربی دنیا میں ایک سائنسدان اور انجینئر کے طور پر کام کر چکا تھا، اور عمران خان بھی مغرب سے ہی تعلیم یافتہ اور وہاں کے معاشرے میں ہی آر پار ہوا ہے۔ مصر میں حسنی مبارک کی حکومت کرپٹ، اسرائیل نواز اور خاندانی سیاسی جزداری پر مبنی تھی، اور یہی حال پاکستان کا بھی ہے کہ عمران خان یہی مینڈیٹ لے کر آیا ہے کہ پرانی حکومتیں کرپٹ، بھارت و مغرب نواز اور خاندانی سیاسی جزداری پر مبنی ہیں۔ مرسی جب اقتدار میں آیا تو اس نے مغربی طاقتوں باشمول اسرائیل کو کھلا پیغام دیا، جس میں کہا لن یکون لہم سلطان علی اہل غزہ لن نترک غزہ وحدہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غزہ یعنی فلسطین کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اس بیان کے بعد مغرب اور اسرائیل مصر کے حراف میدان میں آ گئے، اور 2014 میں نو کانفیڈنس جیسی ہی ایک تحریک چلی، اور حسنی مبارک کے خاندان اور مصری فوجی قیادت نے مرسی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، اور پھر جو مرسی کے ساتھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ آج مصر کا موجودہ صدر جنرل سیسی مرسی کو قتل کر چکا ہے، اور اس نے مصر کے اہم ترین 2 جزیرے سعودی عرب کو تحفے میں دے دیے ہیں، اور ساتھ ہی مصر میڈیٹرینین سی یعنی کہ بحیرہ روم میں سب سے بڑی فوجی طاقت ہونے کے باوجود اسرائیل، ترکی، یونان، الجزائر، اٹلی، فرانس اور مراکش سے کئی گنا کم سمندری حصے پر اجازت رکھتا ہے، اور ایک کمزور بلی کی طرح صرف مغرب کی امداد کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ مصر میں مرسی کی حکومت کا خاتمہ اور آج کا دن کبھی مصر نے فلسطین کی حمایت نہیں کی، بلکہ تمام قسم کی امداد بھی روک دی، اور اسرائیل کو اس کے فلسطینیوں کے خلاف ظلم کو جائز بھی قرار دے دیا۔ اصل غلطی مصری عوام سے ہوئی تھی۔ اگر وہ مرسی کی حکومت کو بچانے کے لیے دیر نہ کرتے تو آج مصر کا مستقبل کچھ اور ہوتا۔ مرسی پر بھی یہی الزام لگا کہ اس کی حکومت جو تھی وہ مہنگائی کو کم نہیں کر سکی، اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ وہ مہنگائی جو چند وقت کے لیے تھی وہ بہتر تھی مصر کے موجودہ حالات سے، جہاں وہ قوم مکمل مظلوم اور لاچار نظر آتی ہے۔ مرسی کے جانے کے بعد انسانی حقوق کی جو پامالی ہوئی، ہزاروں مصری شہریوں کو حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف بولنے پر قتل کر دیا گیا۔ مصر اربوں ڈالر کا مزید مقروض ہو گیا۔ آپ لوگ DW الجزیرہ یا کسی بھی بڑے نیوز نیٹ ورک پر یہ لکھ کر سرچ کریں کہ دا لاسٹ آز آف مرسی، تو آپ کو سب ڈیٹیلز مل جائیں گی، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ مرسی اور عمران خان ایک ہی تصویر کے 2 نام ہیں۔ میں نہ مرسی کو صحیح کہوں گا نہ غلط کہوں گا، اور نہ ہی عمران خان کو صحیح کہوں گا اور نہ غلط۔ یہ تو جمہوریت ہوتی ہے جو صحیح یا غلط کہتی ہے، لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے، ایک شخص کا نہیں، سب لوگوں کا فیصلہ جو کسی کو صحیح یا غلط کہہ سکتا ہے۔